نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ آخرت کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ کل بھی آپ حضرات نے پلسرات، شفاعت کا بیان، نور کی تقسیم، نامہ اعمال کی تقسیم، حوض کوثر کا بیان، یہ آپ حضرات نے سنا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ آج بیان شروع ہو رہا ہے دوزخ پر ایمان اور اس کی تفصیلات۔ دوزخ اللہ کا جیل خانہ ہے جس میں نافرمانوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا دوزخیوں کو آگ اوپر سے بھی گھیرے گی اور نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہوگی۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک پتھر دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے۔ دوزخ کی دیواریں جو اسے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں وہ اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ یہ باتیں سب احادیث میں، بخاری شریف، مسلم شریف، اور سب ہمارے نبی کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں۔ ان باتوں میں کوئی بھی اخباری رپورٹ نہیں ہے، بلکہ بہت قرآن و حدیث کی سچی رپورٹیں ہیں۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں۔ ان 7 طبقوں میں کم و بیش مختلف قسم کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا، ابل رہا ہوگا۔ وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ دوزخ کو 1000 برس تک جلایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ اب دوزخ سیاہ ہے، اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور اس کی لپٹ سے اس میں روشنی بھی نہیں ہوتی، اندھیرا ہی رہتا ہے۔ دوپہر کو روزانہ دوزخ کو مزید گرم کیا جاتا ہے۔ یہ بات حدیث مبارک میں ہے۔ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ جس طرح دیوال میں کیل گاڑی جاتی ہے، اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ صبر کرنے پر بھی عذاب سے رہائی نہیں ہوگی۔ دوزخ میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا۔ سورہ مدثر میں ہے، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، صاد کے ساتھ۔ پھر 70 سال تک اوپر سے گرایا جائے گا، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ کے 70 حصے کر لو تو دوزخ تیار ہوگی۔ آدمی اور پتھر اس میں جلیں گے، یعنی دنیا کی آگ میں لکڑی جلتی ہے اور لکڑی سے آگ تیز ہوتی ہے، اور اس سے آدمیوں کو ڈالیں گے تو یہ آگ، یعنی آدمی جب ڈالے جائیں گے
یہ ایسا ہے جیسے پیٹرول ڈال دیا۔ دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ آگ کے اتنے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوں گے، فی عمد ممددہ، اور دوزخی اس میں بند ہوں گے۔ دوزخیوں کو آگ روزانہ 70,000 مرتبہ جلائے گی۔ ہر مرتبہ جلانے کے بعد کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہو جاؤ، چنانچہ وہ ہر بار اسی طرح زندہ ہو جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ 5ویں پارے میں ہے۔ دوزخی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ دوزخیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر ان تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو پیٹ کے اندر ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورہ محمد میں ہے۔ اور آخر میں قدموں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد دوزخی کو ویسے ہی زندہ کیا جائے گا، یعنی جیسے پہلے تھا، موت نہیں آئے گی۔ کھولتے ہوئے پانی میں گناہ گار کے بال پکڑ کر غوطہ دیا جائے گا جس سے اس کا تمام گوشت گل کر گر جائے گا۔ ہڈیوں کے ڈھانچے، 2 آنکھوں کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ دوزخ کے سانپ اور بچھو، دوزخ میں لمبی گردن والے اونٹوں کے برابر سانپ ہے۔ جب ان میں سے کوئی سانپ ایک بار ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش اور سختی اور جلن محسوس کرے گا۔ دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے خچروں کی طرح بچھو ہے۔ پالان جو گدھے گھوڑے پہ ڈالا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، اور جب ان میں سے کوئی بچھو ایک بار ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش کو محسوس کرے گا۔ دوزخیوں پر ایسے بچھو مسلط کیے جائیں گے جن کے نوکیلے دانت لمبی لمبی کھجوروں کے برابر ہوں گے۔ دوزخ کے لباس اور کھانے، دوزخیوں کے لباس اس تانبے کے ہوں گے جو سخت گرم آگ جیسے ہوں۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے ضریع کے، ضریع کانٹے دار درخت کے، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ طاقت دے گا نہ بھوک کو دور کرے گا۔ ضریع ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جو ایلوے سے کڑوا ہے، مردے سے زیادہ بدبودار ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اگر جانور کھا لے تو مر جائے۔ اس کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دور نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان کے کھانے کے لیے پیپ کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا، زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے جو تلچھٹ کی طرح ہے، پیٹ میں کھولتا رہے گا۔ زقوم کھانے کے بعد جہنمی کھولتا ہوا پانی پیے گا جیسے پیاسے اونٹ ہوتے ہیں۔ شرب الہیم، ہیم جو ہے وہ پیاسے اونٹ کو کہتے ہیں جو سورہ واقعہ میں ہے۔ زقوم دوزخ کی جڑ میں سے نکلتا ہے اور اس کے پھل ایسے جیسے سانپوں کے پھن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بعض سانپ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، بعض سانپ ایسے ہیں جیسے چمچ کی طرح، ہاں اس کے سر ایسے ہوتے ہیں، اس کو پھن کہتے ہیں۔ یہ اس کی طرح اس درخت کی شکل یہ سندھ وغیرہ کے اندر دیہاتوں میں نظر آتے ہیں، یہ جنگلوں میں۔ یہ جو کراچی کا روٹ ہے، کراچی حیدرآباد کا ٹرین والا، اس کے اندر یہ راستے میں نظر آتے ہیں۔ یہ اس کے کنارے یعنی درخت ہیں یہ جس کی جڑوں سے مسواک نکلتی ہے، تو اس کی شکل ایسی ہے درختوں کی۔ تو یہ یعنی دنیا کے اندر اس کی شکل اللہ نے بتائی ہے، اور دوزخ میں یہ درخت پیدا ہوگا۔ اس کا ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا۔ ابو جہل نے کہا تھا اچھا یہ کیسی بات ہو گئی، اور یعنی آگ، تم کہتے ہو دوزخ آگ ہے اور درخت آگ میں کیسے پیدا ہوگا؟ درخت تو اس لیے کہ درخت تو ہرا بھرا ہوتا ہے اور آگ میں تو سوکھی چیز ہوتی ہے۔ یہ اس نے مذاق میں کہا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا تھا کہ
اس زمانے میں عربوں کے اندر، ہمارے ہاں تو ماچس جلاتے ہیں آگ لگانے کے لیے، وہاں اس زمانے میں ہری بھری لکڑی تھی، اس کی شاخوں کو یوں مارتے تھے، ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے تو آگ نکلتی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جب ہرے درخت سے میں آگ نکال سکتا ہوں تو دوزخ کی آگ میں ہرا درخت نہیں اگا سکتا؟ یہ تو میرا کام ہے۔ میں یعنی ہرا بھرا درخت بھی ہو، وہ دوزخ کی آگ کے اندر ہو، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گویا کہ انہوں نے مذاق اڑایا، ہمارے رب نے اس کا جواب دیا سورہ یاسین کے آخری صفحے میں۔ تو یہ فرما رہے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ زقوم درخت ایک قطرہ بھی اگر اس کو نچوڑ کے دنیا میں ٹپکایا جائے تو پوری دنیا والوں کی غذائیں کڑوی ہو جائیں۔ قرآن پاک میں ہے دوزخی کھولتے ہوئے پانی اور غساق کے علاوہ کسی ٹھنڈک اور پینے کی چیز کا مزہ تک نہیں چکھ سکیں گے۔ آپ کا فرمان ہے اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیں تو پوری دنیا سڑ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ غساق دوزخیوں کی پیپ سے بنے گا، یا دوزخیوں کے آنسو ہیں، یا دوزخیوں کا ٹھنڈک والا عذاب ہے، یا سڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے جو ٹھنڈک کی وجہ سے پی نہ جا سکے گی لیکن بھوک کی وجہ سے مجبوراً پینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر پیاس سے تڑپ کر فریاد کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ تلچھٹ کس کو کہتے ہیں؟ برتن میں باقی رہ جانے والی انتہائی گرم تیل کی طرح ہوگا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ ایک جگہ فرمان ہے گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہوگا، سورہ مزمل میں ہے۔ اس کے اتارنے کے لیے تدبیریں سوچیں گے تو یاد آئے گا کہ دنیا میں پینے کی چیزوں سے گلے کی اٹکی ہوئی چیزیں اتارا کرتے تھے، تو پینے کی چیز مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی لوہے کے چمٹوں کے ذریعے سے ان کے سامنے کیا جائے گا۔ جب وہ چمٹے ان کے چہروں کے قریب ہوں گے تو چہروں کو بھون ڈالیں گے، پھر جب پانی پیٹ پہ پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ دوزخیوں کی جسمانی کیفیت، زبان، کافر اپنی زبان کو ایک فرسخ کہتے ہیں 3 میل، ایک فرسخ اور 2 فرسخ تک کھینچ کر باہر نکالے گا جس پر لوگ چل رہے ہوں گے۔ کافر کا ایک ڈاڑھ جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کے راستے کے برابر ہوگی۔ دوزخی کے کان کی لو اور مونڈھے کے درمیان 70 سال چلنے کا راستہ ہوگا جس میں خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی۔ اگر دوزخیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کے وحشی صورت کے منظر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے مر جائیں۔ دوزخی کے سارے بدن پر گندھک لپٹی ہوئی ہوگی تاکہ آگ جلدی سے لگ سکے۔ دوزخی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں بنا دیں گے، روتے روتے آنسو نکلنا بند ہو جائیں گے تو ان دوزخیوں کے خون بہنے لگیں گے جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ ان کے آنسو میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ چلنے لگے۔ دوزخی گدھوں کی طرح چلائیں گے، 12ویں پارے میں ہے لہم فیہا زفیر و شہیق۔ زفیر اور شہیق یہ گدھے کی آواز کو کہتے ہیں۔ عذاب سے پریشان ہو کر دوزخ کے نگران کو کہیں گے اپنے پروردگار سے درخواست کرو ایک دن عذاب کو ہلکا کر دے، یومم من العذاب۔ اے مالک تم ہی دعا کرو تمہارا پروردگار ہم کو موت دے دے کہ ہمارا کام تمام ہو جائے۔ دوزخیوں کے درخواست اور مالک ان کو جواب دے گا، 1000 سال کے بعد جواب دے گا، اور پھر یہ کہیں گے چلو ہم اپنے رب سے خود دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک دعا کے جواب میں فرمائیں گے اسی دوزخ میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، اخسؤوا فیہا، یہ 18واں پارہ ہے، ولا تکلمون، دوزخ میں دفع ہو جاؤ۔ یہ اخسا کا لفظ جو ہے نا یہ کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتے کو ہر زبان میں کتے کو دفع کرنے کے لیے الگ لفظ ہے،
ہر زبان میں، جیسے پنجابی میں، پشتو میں، بلوچی میں اپنے اپنے کتے کو دور کرنے کے لیے الگ لفظ ہے۔ عربی میں کتے کو بھگانے کے لیے اخسا کا لفظ آتا ہے، خا سین حمزہ، کتے کو بھگانے کے لیے۔ تو اللہ یہ لفظ کافروں کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد وہ ہر قسم کی بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، یہ بات سورہ فجر میں ہے، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو دوزخ کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اگر اس وقت فرشتے دوزخ کی لگاموں کو چھوڑ دیں تو وہ ہر نیک و بد کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے ان لوگوں کو چن لے گی جن کا دوزخ میں جانا طے ہوگا۔ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور دوزخ کہے گی اور بھی ہے، یہ سورہ قاف میں ہے۔ سب دوزخی داخل ہو جائیں گے، پھر بھی دوزخ نہیں بھرے گی۔ پھر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اپنا قدم رکھیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس، آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتی ہوں بس۔ ابھی جہنم دوزخیوں سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگی، اس کی نظریں دوزخیوں پر پڑے گی، وہ جوش مارے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، یہ اس میں ہے، سورہ ملک کے پہلے صفحے پر ہے۔ مختلف قسم کے عذاب دینے کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہر ایک فرشتے میں تمام جنات اور انسانوں کے برابر طاقت ہے۔ اس کا بھی ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا، ایسا خبیث تھا۔ 19 فرشتے، کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ 19 فرشتے، علیہا 19، سورہ مدثر میں ہے کہ 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اس کا اس نے مذاق اڑایا تھا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے جواب دیا تھا اس کا کہ یہ دیکھو ہمارے امتحان ہے، ہماری باتوں کا مذاق جو بھی اڑائے گا وہ تو تھا ہی کافر۔ آج کل مسلمان بھی ان باتوں کو ویسی اڑا دیتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ جو بھی بات آئے عذاب کی ہو یا عذاب کی ہو تو پناہ مانگے، لیکن دل میں یہ بات کہے، یہ باتیں حق اور سچ ہے۔ اس لیے کہ ہماری یہ آنکھیں، دل، دماغ چھوٹا ہے، اس میں یہ باتیں سماتی نہیں ہیں۔ یہ تو جب آخرت میں پہنچیں گے پھر اللہ جنت بھی دکھائیں گے، دوزخ بھی دکھائیں گے، اور پھر آپ حیران ہوں گے۔ حدیث میں مبارک میں آتا ہے جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاؤں کی طرف مسلمان ہیں، دور اس کو جگہ دکھائی، وہ سامنے نظر آ لے تمہیں، ہاں تو دوزخ نظر آئے گی۔ تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے فرمائیں گے یہ جو جگہ ہے اللہ پاک نے تجھے اس سے بچا لیا، تو نہیں جائے گا اس میں۔ اور جنت دکھائی جائے گی، پھر کہ یہ جو جگہ ہے اللہ پاک تمہیں قیامت کے دن دیں گے۔ تو یہ موت کے بعد قبر کے اندر یہ مناظر اللہ جل جلالہ دکھائیں گے۔ اس لیے ہم یہاں صرف اپنے دل کی تصدیق کے لیے یہ بات کہیں یا اللہ یہ حق ہے اور سچ ہے، اور جنت یا اللہ ہمیں عطا فرما، اور دوزخ یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ آخری بس 2-4 سطریں باقی ہیں۔ دوزخیوں کے مارنے کے لیے لوہے کے ڈنڈے ہوں گے۔ دوزخ کا ایک ڈنڈا اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جنات اور انسان اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑ پر مار دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جائے۔ دوزخیوں کے جکڑنے کی زنجیریں آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے سے لمبی ہوں گی۔ یہ زنجیریں ان کے جسم میں پیرو دی جائے گی، پھر پخانے کے راستے سے ڈالی جائیں گی اور منہ سے نکالی جائے گی۔ پھر انہیں آگ میں اس طرح بھونا جائے گا جیسے سیخ میں بوٹی کو بھونا جاتا ہے۔ ایک جانب سے سیاہ بادل اٹھے گا جسے دوزخی دیکھا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم بارش چاہتے ہیں۔ تو اس بادل سے توق اور زنجیریں اور آگ کے انگارے برسنے لگیں گے جن کے شعلے انہیں جلائیں گے۔ ان کے توقوں زنجیروں میں مزید اضافہ ہوگا۔ گناہ گار مسلمان گناہوں کی سزا پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جلد ہی چھٹکارا پا لیں گے۔ بعض گناہ گار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دوزخ میں ڈالے بغیر
جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی جنتی لوگوں میں شامل کرے، دوزخیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں حدیث سنا چکا ہوں، آپ کو دوبارہ سنا لوں، بار بار سنا چکا ہوں کہ جب یہ ایمان والا کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، 3 دفعہ کہتا ہے، تو اللہ پاک، جنت اللہ پاک کو کہتی ہے کہ اللہ اس نے 3 دفعہ مانگا ہے، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے اس کو دے دے۔ تو اللہ پاک جنت کی سفارش سن کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے دے، 3 دفعہ یہ پناہ مانگتا ہے، تو دوزخ اللہ پاک کو کہتی ہے کہ یا اللہ اس نے 3 دفعہ پناہ مانگی ہے، آپ اس کو پناہ دے دیں۔ تو اللہ پاک دوزخ کی بات سن کر کے اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے جنت اللہ سے، جیسے رمضان کے بالکل پہلے دن میں یہ حدیث سنائی تھی کہ مستقل اللہ سے کہیں یا اللہ ہمیں جنت دے دے، اور یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے پناہ دے دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما اور شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے ہمیں آپ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، ہمیں مسجد کی حاضری کی توفیق دی۔ اللہ رمضان کا آخر ہے، آپ ہم سب کے لیے فیصلہ فرما کہ رمضان کے علاوہ شوال سے لے کر شعبان تک بھی ہمیں فجر کا نمازی بنا۔ اللہ ہماری طبیعتوں سے غفلت ختم فرما، ہمیں رات فجر کی نیت سے سونے والا بنا، ہمیں رات کی غفلتوں سے بچا لے، ہمیں آخرت کا استحضار، خوف خدا اور فکر آخرت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما کہ ہمیں مسجد سے، مسجد کے نیک ماحول سے کبھی بھی محروم نہ فرما، نہ ہمیں محروم فرما، نہ ہمارے بچوں کو محروم فرما۔ یا اللہ تمام ایمان والوں کو مسجد والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، آج کا روزہ آسان فرما اور باقی روزے بھی آسان فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔